رحمت رمضان راشن پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے جس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمارے نبی جب رجب آتا تھا تو دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے شعبان اور رجب میں برکت دے اور ہمیں رمضان دکھا۔ ہمارے نبی نے 9 رمضان دیکھے۔ 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے۔ پہلا رمضان 2 ہجری میں، اور اسی میں جنگ بدر ہوئی۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ جنگ بدر ہوئی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ہم بھوک کی مشقت کو ذرا آسان کرنے کے لیے کہا کہ صرف تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، تم سے پہلے جو لوگ تھے ایمان والے، ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے اور تم پر بھی فرض کیے ہیں، کیوں کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما اکثر ما يدخل الناس فی الجنہ، سب سے زیادہ جنت میں لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے کہا التقوی وحسن الخلق۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے گناہ نہیں ہوں گے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے گناہ ہوگا، اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، تجھے نیکی کر کے اچھا لگے، غلطی کر کے تمہیں روحانی تکلیف ہو تو ایمان والا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ کون ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو تنگی فراخی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ قزمہ ہوتا ہے مشکیزے کو بھرنا، سبحان اللہ۔ عربوں کا غصہ تو یوں جاتا ہے پٹاخے کی طرح۔ شیخ صاحب ناراض نہ ہو، تو مطلب صحرائی لوگ ہیں نا، صحرائی لوگ ہیں، تو غصہ تو ناک پہ رکھا تھا، تو ان کو بتانا ہے کہ غصہ نکالنا نہیں، پینا ہے۔ تو غصہ پینے کو تشبیہ دی مشکیزہ بھرنے سے، اور مشکیزے میں عربوں کی جان اٹکی ہوتی تھی، کیونکہ پانی یہ تھوڑا تھا ٹوٹیوں سے جا کے پانی پی لو، 10 میل سے پانی لانا پڑتا تھا اونٹوں پر، 3 دن کی مسافت سے پانی لاتے تھے خیمہ زن قبائل۔ تو جیسے ایک مشکیزہ قیمتی ہو جاتا ہے پانی بھرنے سے، ایسی جو انسان اپنے غصے کو اندر بھر کے بند کر دیتا ہے، وہ اللہ کو انتہائی محبوب اور قیمتی ہو جاتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کی ہوئی زیادتیوں پر مٹی ڈال دیتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی کہ نہیں۔ ایک ہے کہ تو میرے نال آئے کیتا تو میں نے آیا کھیا ہوں میرے کو تو معافی منگن آ گیا، وڈا آیا نواب صاحب۔ والعافین عن الناس ہوتا ہے جب کوئی آ جائے زیادتی کرنے والا تو مٹی ڈال کے، جیسے عفو کہتے ہیں چھپانے کو، جیسے مٹی ڈال کے چیز کو چھپایا جاتا ہے، ایسے ہو جاؤ جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ کن کی صفات بیان ہو رہی ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کون ہیں یہ؟
ہاں؟ او ظلموا انفسہم، کون ہیں؟ ذکر اللہ واستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ ہاں، اب یہاں کے فرق پڑے گا تقوی والے غیر تقوی والے کا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہاں کے فرق پڑے گا۔ تو تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی خطا نہیں ہوگی، آپ کو اللہ پشیمانی دے گا، آپ توبہ کریں گے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں تقوی والی صفت سے مزین کرتا ہے۔ بھوکا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے ان کی ایک کتاب میں پڑھا، جب کبھی میں بھوکا رہا میرے اوپر علم کا دروازہ کھلا، علم کا ایک باب کھلا۔ تورات رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، انجیل رمضان میں اتری، قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صحف ابراہیم رمضان میں اترے، شیس علیہ السلام کے صحیفے رمضان میں اترے۔ سب سے یعنی یہ 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، اور رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ یہ نام تو عربوں نے رکھے، لیکن رمضان کے مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں رکھا، اور قرآن اللہ نے خلق کائنات سے بھی پہلے لوح پر لکھوا دیا تھا، شہر رمضان۔ رمضان کہتے ہیں جلنے کو۔ جلنے کا معنی جو مجھے اس میں سمجھ میں آیا وہ یہ کہ پورے سال کے گناہ ہر روزے کے ساتھ جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں۔ جب سال مہینے کا آخر آتا ہے تو سارے گناہوں سے اللہ دھو کر تزکیہ کر دیتا ہے، کہ بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی سے دھلتی ہیں، بعضی چیزیں ایسی ہیں جو آگ سے صاف ہوتی ہیں، جتنی دھاتیں ہیں وہ آگ سے صاف ہوتی ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ سونے کے پگھلانے کو فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ تو ہم آزمائش کو کہتے ہیں نا۔ آزمائش کس معنی، کس وجہ سے آزمائش کے معنی؟ فتان سنارے کو کہتے ہیں، سنار ہوتا ہے نا۔ آج کل اس کو جوہری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آج کل کی عربی میں؟ صناع، سواغ، وہ ایک بولو، صراف۔ فتان سنار کو کہتے ہیں۔ سنار کیا کرتا ہے؟ سونے کو دھوتا ہے۔ کیسے دھوتا ہے؟ آگ سے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ پانی سے دھلنے والی چیزوں کی مثال ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور پھر کچھ جو سونا چاندی ہے اس کو دھونے کے لیے بارش میں آگ ہے۔ تو من کی گندگیوں کو دھونے کے لیے یہ مدرسے کا غسل خانہ نہیں ہے۔ من کی گندگی کو دھونے کے لیے صبر ہے، صبر۔ صبر ایک آگ لگاتا ہے۔ روزے کا صبر تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ باقی لوگوں کی زیادتیوں پر صبر وہ ایک آگ لگاتا ہے، وہ آگ اندر کو جلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اندر کی گندگیوں کے لیے جو حرارت رکھی ہے وہ صبر ہے، جس میں روزہ صرف فہرست ہے۔ گرمی کا روزہ، اب تو اللہ نے آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف آ گئے، تو گرمی کا روزہ، پھر باقی ساری شہوات سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور پہلی امتوں کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، ہمارا روزہ ہے سحری سے افطاری، افطاری